تحریک ہوگی، عوامی قوت کے ساتھ ہوگی، اور وہ ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی، اس کا کایا پلٹے گی۔ حالات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے۔ مزید اگر آپ حضرات کو کوئی سوال ہو تو دیکھیے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے۔ مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے۔ انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم پورا خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں۔ جیسا کہ 4 جماعتی تمام جماعتیں جو الیکشن مقابلے کے خلاف گزر رہے ہیں، کل رات آپ کی میڈیا کے رہنماؤں سے ملاقات کیجیے، کیا اس میں اس جو اقتدار جاری کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا اور گرینڈ الائنس جو بنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے۔ رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے کے سب کو بلایا تھا، ملاقات ہوئی سب کے ساتھ، بڑی اچھی ملاقات رہی۔ تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، اس میں مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، حالات کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں۔ اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنی نظریوں کے حامل ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں، ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں، مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے۔ ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا۔ یہ ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں۔ لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، لاکھ دفعہ وہ فوج ہو، لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو، لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا تو اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کی ہے تو اس وقت ایسے کون سی چیز سامنے ہے کہ آپ کتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں، اور اصل ذمہ دار کون ہے؟ جی میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا۔ پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا۔ اس وقت دھاندلی نہیں تھی، آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے، لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے۔ دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے، دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے۔ جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں، ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو احترام دیا ہے۔ احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے، عزت دی ہے۔ اور
سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا، تعصبات کو فروغ نہیں دیا، گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا، موقف لیا ہے، اتفاق رائے بھی کیا ہے، اختلاف رائے بھی کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے، کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے، بار بار لائے، انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے، ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ساری چیزیں مل گئی، لیکن آپ کو آپ کو وشواس ہونا چاہیے آپ اپنی مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا کرے رکھا گیا ہے، تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں؟ جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں، یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی، امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشتنائی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی۔ افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں، وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے، ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے، ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو ناراض تو ہوں گے، تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے تو ہمارے خلاف اب بھی مستقل طور پر آیا ہے، اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے گا، انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھو دی۔ یہاں سے لے لیجیے تین ہو گئے، یہاں سے لے لیتے ہیں۔ اسی فیصلے پہ قائم ہیں۔ محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا، اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے۔ اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اجری کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، خواہش کی نہیں۔ اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو تمہیں کیا کون سے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور بیٹا آپ میرا خیال میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہے۔ پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، ہم اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تو میری کوئی لڑائی نہیں ہے نا، فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے۔ حضرت اس کے لیے دو چیز ضروری ہے، ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کے کمٹمنٹ۔ یہ غلط بات ہے، اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں اور کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں، لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی، ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی۔ لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ لیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کی ایک بات کریں، پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں، نہ پیسوں کا سہارا لیں، نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں۔ آپ نے ذکر کیا حکومت کی مدت کا، اپنے تخمینہ اندازہ لگایا ہے کہ سال ایک سال چلے گی۔ زرداری صاحب جو وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطور صدر رہے گا؟ دوسرا ایک ایکسپریٹ پوزیشن عمران خان اور پی ٹی اے کے مطابق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کو کیوں اتنا وہ جلدی اپنی ایکسپریٹ پوزیشن واپس لے کر
PTI के साथ हाथ मिलाना पड़ गया, तो इस कानून नहीं, वो तो हमें बार बार इस बात की तकरार की जरूरत नहीं है ना। आप एक सवाल बार बार करें, मैं जहां भी प्रेस में जाता हूँ एक ही सवाल, फिर उसका एक ही जवाब, एक ही सवाल फिर एक ही जवाब। देखिए, सब चीजें वक्त के साथ साथ ही तहरीर होंगी। मौक़िफ़ जो हमने उठाया था वो अब भी है, और इसको हमने अगर तहलील करना है तो उस पर हम एक माहौल को अब बना सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब हम बातचीत कर सकें, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे उसको, जब दूर होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जी कि वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन उसके लिए एक माहौल तो चाहिए। अब जब तक हम इख्तिलाफ करेंगे तो ज़ाहिर है कि मीडिया का पेट तो भर सकेगा उससे, आपके काम तो चलता रहेगा। लेकिन ये है कि इससे मुल्क को तो कुछ नहीं मिलता। लड़ाई रहेगी और लड़ाई रहेगी। तो पूरी दुनिया में हमने अपने मौक़िफ़ को तारुफ कराया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वो अभी तक बरकरार है। और अगर एक माहौल बनता है कि जिस माहौल में हम बैठ कर उन इख्तिलाफ को दूर कर सकते हैं तो हम इसको करना पड़ता है। ये बताइए कि आपने दो समझे का केपीके में क्या बिल्कुल ठीक इलेक्शन नहीं, वहाँ भी हमें 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 चारों सूबों के इलेक्शन पे एतराज़। हम ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता केपी में इलेक्शन हुआ है तो हम उससे मुतमईन हैं, वहाँ भी मुतमईन नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह, किसी को दूसरी जगह, किसी को तीसरी जगह, सबको एडजस्ट करने की कोशिश की है। लेकिन जमीयत उलमा का मामला मुख्तलिफ है। वो बैनुल-अक़वामी जो हमारा एक वर्ल्ड वाइड एक गेम होती है और जो डीप पॉलिटिक्स होती है उसका हिस्सा है, और वहाँ से जो चीज़ें हिलती हैं यहाँ पर वो उसके हरकतें जो है नज़र आती हैं।